أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اے اللہ شیطان کے سر سے اپنی پناہ میں لے لے. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگوں نے رکوع نمبر 6 کے ترجمہ اور تفسیر کو پڑھا تھا، سنا تھا، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے ان کی توفیق سے رکوع نمبر 7 سورہ زخرف ہم لوگ ترجمہ اور تفسیر کا مطالعہ کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے. یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین ادخلوا الجنة انتم وازواجکم تحبرون. یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، تم پر کوئی خوف نہیں آج کے دن، نہ تم غمگین ہوگے. الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، اور جو لوگ ہماری آیات پر ایمان لائے اور مسلم تھے، فرما بردار تھے، ایسے لوگ ادخلوا الجنہ، مگر تم اور تمہاری بیویاں جنت میں خوشی خوشی جاؤ اور تم خوش بخت کی جاؤ. اس میں اللہ کا بندہ تو سب ہے، تو سب بندے کے لیے حکم نہیں ہے. اس میں 2 طرح کے بندے ہیں. ایک تو اللہ کی عبادت کرنے والے، اس کو ماننے والے ہیں، وہ مومن ہیں. اور دوسرے اللہ کی مخالفت میں ہیں، اللہ کو نہیں ماننے والے ہیں، وہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. تو ایسے لوگ مسلمین میں سے نہیں آتے ہیں، وہ مجرمین میں سے آتے ہیں. اللہ کے مجرم ہے وہ. تو یہ حکم ہو رہا ہے ان کو جو اللہ کے وہ بندے ہیں جو اللہ پر، اس کے رسول پر، قرآن پر اور اللہ کے حکم، رسول کی اطاعت، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرتے، اور سب کچھ مانگنا بھی ہو تو انہی سے مانگتے ہیں. ایسے جو مومن بندے ہیں ان کے لیے حکم ہو رہا ہے کہ یا عباد، اے میرے بندو، ایسے بندوں کے بارے میں. اور باقی وہ جو مجرمین ہیں، مخالفین ہیں، جو منکرین ہیں، ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے. ان سے کہا جا رہا ہے کہ جب قیامت ہوگی تو 2 طرح کے لوگ ہو جائیں گے. ایک تو وہ مومنین ہیں جو اللہ کی عبادت اور رسول کی اطاعت میں لگے تھے،
وہ قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہے تھے، ایسے لوگ ہیں وہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا تھا، اچھا کام کیا تھا، برا کام چھوڑ دیا تھا۔ اور قرآن میں آتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے، نیک کام کیے، وہ جنت میں جائیں گے۔ اور دوسری طرف ہے جو اللہ کا انکار کریں گے، رسول کا انکار کریں گے، کتاب قرآن کا انکار کریں گے، اپنی منمانی کریں گے، اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کو پوجیں گے، اسی سے مانگیں گے، شرک کریں گے۔ کفار، ایسے لوگ کہتے ہیں جو اللہ کو اور رسول کو کسی کو نہیں مانتے، وہ لوگ کفار کہے جاتے ہیں، کافر۔ اور جو لوگ جو ہے مانتے ہیں وہ مسلم ہیں۔ تو یہ مسلم جو ہے ان کے لیے ہو رہا ہے، یا عبادی لا خوف علیکم اليوم، جب قیامت کا دن ہوگا، سب حساب کتاب ہوگا اس دن، تو جو اچھے لوگ ہوں گے، جو ایماندار لوگ ہوں گے، وہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ آج کے دن دوسرا جو مجرمین ہے وہ گھبرایا ہوگا، پریشان ہوگا، تباہی میں ہوگا، لیکن تم نہیں، تم کو کوئی نہ غم ہوگا اور نہ تم پر کوئی جو ہے کچھ نہیں۔ آج کے دن اکثر کوئی خوف ہوگا، اور ان لوگوں کو خوف بھی ہوگا اور غمگین بھی ہوں گے۔ اور دو طرح کے لوگ ہیں، اور دو طرح کا یہاں فیصلہ اللہ کا جو بتایا جا رہا ہے وہ ان لوگوں کے لیے بتا رہا ہے جو لوگ ہماری آیت پر ایمان لائے، میں نے قرآن پر ایمان لائے، جیسے سے قرآن اترا گیا اس پر ایمان لائے اور اس کے حکم پر چلے، مسلم تھے، مسلمان تھے، مومنین تھے، ایسے لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن جب ہوں گے تو آپ کو کوئی خوف بھی نہیں ہوگا، اور جو بزرگ لوگ ہوں گے، جو ایماندار لوگ ہوں گے، جو مسلم لوگ ہوں گے، جنہوں نے اچھا عمل کیا ہوگا، تقوی والے لوگ ہوں گے، یہ سبھی لوگ جو ہے اس دن ان کو کوئی نہ غم ہوگا اور نہ خوف ہوگا۔ اور وہ ان کو کہا جا رہا ہے، ایسے لوگوں کو، کہ داخل ہو جاؤ تم ہماری جنت میں، اس میں تم ہی نہیں بلکہ تمہاری بیویاں بھی۔ اب سوال ہوتا ہے کہ کون بیوی جائے گی جنت میں؟ سب بیوی جائے گی جنت میں، جس نے اچھا عمل کیا ہوگا، جب مومن ہوگی، جو اللہ کو مانی ہوگی، اور قرآن و سنت پر جس نے عمل کیا ہوگا، جس نے شرک نہیں کیا ہوگا، اللہ کو چھوڑ کے دوسرے کو نہیں پوجا ہوگا، وہ بیوی جائے گی، جو نیک ایماندار ہوگی، جو قرآن و سنت پر عمل کر رہی ہوگی، جھوٹ فسق کر بے ایمانی سے، جس کو اسلام نے کہا کہ کرو، اللہ کے رسول نے کہا کہ کرو، وہ کام کر رہی ہوگی، اور جس چیز سے منع کیا کہ مت کرو وہ کام نہیں کر رہی ہوگی، ایسی جو مومنہ عورت ہوگی وہ بھی جائے گی۔ لیکن اگر اس نے شرک کیا ہوگا، جیسے بہت سی پیغمبر ہیں جن کی بیوی نے غلط راستہ اپنایا، تو اس کو تو وہی لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، ان کو ساتھ نہیں لیا گیا، وہ طوفان میں بہہ گئی، تھی پیغمبر کی بیوی، لیکن ان کے ساتھ ویسا معاملہ ہوا۔ اور بچے بہت سے، تو بال ہو، بچہ ہو، پیغمبر ہو، چاہے کسی آدمی کا ہو، ہر آدمی اپنے حصے کا جواب دہ ہے۔ اب نماز ہم پڑھیں گے، ثواب ہمارے بچے کو ملے گا نہیں، بچہ بھی پڑھے گا، بیوی بھی پڑھے گی، تبھی وہ نیکی جائے گا۔ وہ غلط کام کرے گی تو پھر کیسے ہوگا؟ لیکن اس میں قرآن نے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں چلے جاؤ۔ تو جتنی بیویاں ہیں جو اچھا کام کر رہی ہیں، وہ اپنے شوہر اچھا کام کر رہا ہے، ایمان لایا ہے اور عمل صالح کر رہا ہے، نیک کام کر رہا ہے، اچھا کر رہا ہے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی کر رہا ہے، شرک نہیں کر رہا ہے، کفر نہیں کر رہا ہے، سب چیز سے پاک ہے، ایسے لوگ جنت میں جائیں گے، خوشی خوشی جنت میں چلے جائیں گے۔ جنت میں کیا ہوگا
یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب وفیہا ما تشتہی الانفس وتلذ الأعین وأنتم فیہا خالدون وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أَوْرِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ یہ اچھے لوگ کا ہے، مومنین کے بارے میں بھی بیان ہو رہا ہے۔ دو طرح کے لوگ ہیں، جو اللہ کے حکم اور رسول کے حکم کو ماننے والے لوگ ہیں، وہ مومنین ہیں، مومن ہیں، مسلمان ہیں، مسلمین ہیں۔ ان کے لیے کہا جا رہا ہے جنہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا ہے، قرآن سنت کے مطابق گزارا ہے، ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے۔ وہ جنت میں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ تو بہت سے حور و غلمان ہوں گے، اور سونے کی، زخرف کہتے ہیں سونا، یہ آیت کا نام پڑ گیا سونا، کہا سونے کا پلیٹ ولیٹ رکابی جتنا ہے سب سونے کا ہوگا، اور گلاس ولاس جو اتنا بھی ہے وہ سب سونے کا ہوگا، ہر چیز، اور طرح طرح کے مشروبات اس میں ہوں گے، پسندیدہ جو دل چاہے گا، اور اس میں سب کو مہنگا، اور ان کی جو جی چاہیں گے وہ سب چیز ان کو ملے گا، جو دل میں آئے کہ ہم فلانا چیز کھائیں گے تو وہی چیز آ جائے گا، ہم فلانا من کھا رہا ہے، منہ میں لقمہ لیے ہوا ہے، اور اس کے بعد بھی خیال آیا کہ فلانا چیز ہوتا تو وہ لقمے بدل جائے گا اسی چیز میں، مطلب جو خواہش ہوگی نفس کی اللہ تعالیٰ ہر چیز وہاں موجود کرا دیں گے۔ جنت میں یہی ہے جنت، جو چاہیے وہ سب ملے گا، اور جو نفس چاہے گا مطلب دل چاہے گا جو بھی، اور آنکھوں کی لذت، کہا ہے کہ آنکھ جس سے خوش ہو ویسے ہی نظارہ ہوتا ہے، جس طرح کا بھی چاہیں، یہ جنت میں ہے کہ جو چیز چاہیں گے جیسے بھی چاہیں گے وہ سب ملے گا، اور تم اس میں ہمیشہ رہو۔ جنت میں کوئی مرے گا نہیں، کوئی بیمار نہیں ہوگا، کسی طرح کا کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ جنت میں اپنی خواہش جو خواہش ہوگی وہی ہو جائے گا۔ یہ گھر سونے کا ہے میں رکھا ہوا ہے، ہوگا کہ نہیں ڈائمنڈ کا ہو جائے، زمرد کا ہو جائے، دوسری طرف جتنا بھی خواہشات دل میں ہے جو نفس کہے گا اسی کے مطابق جو ہے وہ سب ہو جائے گا، اسی کے مطابق ہو جائے گا، سمجھا؟ تو یہ اگر جنت میں جانا ہے تب مومن بننا ہوگا۔ مومن کیسے بنے گا؟ اللہ و رسول، سب رسولوں کو ماننا ہوگا، قرآن اور سنت کے مطابق جو ہے اپنی زندگی کو گزارنا ہوگا، اللہ و لعب میں شیطان کے چکر میں نہیں پڑنا پڑے گا، اللہ کے حکم کو ماننا پڑے گا، ایمان لائے گا، عامل صالحات جو ہے وہ کرے گا، وہ اس میں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد وہاں اور کیا ملے گا؟ اب یہ کہا گیا کہ یہ تم کو کیسے ملا؟ اورثتموها بما کنتم تعملون، دنیا میں جو تم اچھا کام کرتے تھے، نیک کام کرتے تھے، اللہ رسول کے حکم کے مطابق چلتے تھے، اسی کا نتیجہ ہے کہ تم جنت کے وارث بنا گئے ہو۔ اب مومن کا ہے کہ جنت کا وارث کون ہوگا؟ تو مومن ہوگا، اور مومن کیوں ہوگا؟ تو وہ قرآن سنت کے مطابق زندگی گزارے گا، اللہ کا حکم مانے گا، شیطان کا حکم نہیں مانے گا، اس چکر میں جو نہیں پھنسے گا، اس کے لیے ہے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو جنت کا وارث بنا دیا، وہاں گھر تم کو طرح طرح کا جو خواہش ہے سو
یہ تو جنتی کا تذکرہ، لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ منہا تاکلون، طرح طرح کا پھل ہوگا وہاں، فاکہۃ مانے پھل، اور جو پھل من کھانے کا کرے گا وہی سامنے آ جائے گا، جیسی چیز چاہے ویسے، جیسا مکان چاہے، جیسا لباس چاہے، جس حساب سے چاہے ویسا ہو جائے گا، من کے مطابق، خواہش کے مطابق، تو سب کچھ ویسا ہی ہو جائے گا۔ یہ ہے جنتیوں کا، جنت میں جو جائے گا، کون جائے گا تو اس کے لیے بتا دیا کہ جو مسلمین ہوں گے، فرما بردار اللہ اور رسول کا کو ماننے والے لوگ ہوں گے، برائی سے بچنے والے ہوں گے، اچھائی کا کام کرنے والے ہوں گے، وہ جنت میں جائیں گے۔ تو جنتیوں کے بارے میں یہاں سے بتا دیا۔ دوسرا گروپ ہے جو جنت میں نہیں جانے والا ہے، ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون۔ دوسرا گروپ ہے مجرم کا، کہ جو شیطان کے راستے پر چلتا ہے، اللہ کو نہیں مان کے بت کو پوجتا ہے، اسی سے سب کچھ مانگتا ہے، شرک بھی کرتا ہے، کفر بھی کرتا ہے، قرآن کو بھی نہیں مانتا، رسول کو بھی نہیں مانتا، اللہ کو بھی نہیں مانتا۔ یہ لوگ کفار ہوئے، کافر ہوئے۔ تو جو کافر ہیں سب مجرم ہیں، اللہ کے مجرم ہیں، اور جو شرک کرتے ہیں مانے اللہ کو بھی مانتے ہیں اور دوسرے کو بھی پوجتے ہیں، یہ عبادت صرف اللہ کی، کسی دوسرے کی عبادت نہیں ہو سکتی، اور مانگا بھی جائے گا تو اللہ سے مانگا جائے گا۔ واسطہ لے سکتے ہیں، واسطہ محمد و آل محمد کا، غنیمہ کا، صلحہ کا، بزرگان دین کا، لیکن دوسرے سے ڈائریکٹ مانگنے کا حکم قرآن نہیں کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جو مانگو، تم دعا کرو ہم سنتے ہیں، ادعو استجب لکم، تم دعا کرو ہم تمہاری پکار کو سنتے ہیں۔ تو اللہ سنتا ہے، جو کچھ کہنا چاہیے اللہ سے کہنا چاہیے۔ یہاں طریقہ کون اپنانا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ بنایا وہ شریعت جو ہے اس راستے پر چلنے کا ہے، دوسرے راستے سے نہیں ہوگا، پھر اللہ نہیں ملے گا۔ تو ایک کو ہم بتا دیا جو اچھے لوگوں کا تھا، مومنین کا، اور دوسرا مجرمین کا آ گیا، کہ مجرمین جو ہے جہنم میں جائیں گے، اور رہیں گے بھی تو وہیں ہمیشہ رہیں گے، اور نہ مریں گے نہ جئیں گے۔ عجب طرح کی حقیقت ہے، طرح طرح سے جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا انہیں۔ لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، وہ جہنم میں ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، اور بھڑکایا جائے گا جہنم کا، اور اس پر اسی میں رہیں گے، مایوس ہو جائیں گے، نہ موت آ رہی ہے، نہ جی سکتے ہیں، نہ مر سکتے ہیں۔ یہ کیسے؟ یہ مجرم کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ۔ کہہ رہا ہے اللہ کہ ہم نے ظلم نہیں کیا ہے، یہ لوگ خود ہی ہماری بات نہیں مان کے شیطان کے راستے پر چلے، تو ظالم ہم نہیں ہیں، ظالم یہ لوگ خود ہیں۔ اللہ کی عبادت نہیں کیا، رسول نے جو راستہ بتایا اس راستے پر نہیں چلے، قرآن اترا، قرآن کو نہیں مانا، اور جو اچھا کام کرنا چاہیے وہ اچھا کام نہیں کیا، شیطان کے حکم پر چلنے والے لوگ ہیں۔ تو یہ ظلم تو خود کیے اپنے جسم پر، اور ہم کو ظالم نہیں، ہم ظالم نہیں، اللہ کرتا ہے۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمُونَ، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، اللہ نے تو بتا دیا اپنے رسول کے ذریعے کہ یہ اچھا راستہ ہے، اس راستے پر چلو، ابھی نہیں چلا تو ہم کیا کریں؟ یہ تو اس کو خود ہی غلط راستے پر چلا، اور یہ راستہ غلط راستہ ہے، اس راستے پر مت چلو۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ۔ اب یہ جو جہنمی ہیں جن کو سزا ملی ہے، مشرک کو، کافر کو، اللہ کو نہیں ماننے والے کو، اس کو سزا ہوئی ہے جہنم کی،
جہنم کی کیفیت یہ ہے کہ وہ تو ہلکا بھی آگ نہیں کیا جا رہا ہے، اور نہ مر رہے نہ جی رہے ہیں۔ وہ گھبرا کے داروغ جہنم سے کہے گا، نام ہے مالک داروغ جہنم کا، یا مالک ہو کہ تم جو ہے تیرا رب ہماری موت کا فیصلہ کر دے، تم کہو اللہ سے کہ ہماری جان ہی لے لے، ختم ہو جائے موت، ہم کو جب جینا ہی اس طرح کا بیکار ہے۔ تو وہ گھبرا کے اس سے مالک سے داروغ جہنم سے کہے گا کہ اے مالک ایسا کر دو، وہ جواب نہیں دے گا، کوئی کہتا ہے 40 برس کے بعد جواب دے گا، کوئی کچھ جگہ آیا ہوا ہے کہ وہاں وہ کا بیت، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں، تم اسی حال میں رہو گے، نہ مرو گے نہ جیو گے، حکر کرو گے۔ جو پوزیشن ہے کہنے کا ہے وہی ہے تحقیق۔ اور کہا کہ لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرہم للحق کارہون۔ کہا کہ حق تو گیا تھا، پیغمبر گئے تھے، کتاب کے بارے میں بتایا، اللہ کے بارے میں بتایا، لیکن تم اس پر عمل نہیں کیے، تم اس کے خلاف کیے، شیطان کے راستے پر تم چلے۔ اب یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ کے کفار مشرکین جو مشرکین قریش تھے، یہ سب لوگ رسول اللہ کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے، بہت طرح کے وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے کہ مسلمان کا خاتمہ ہو جائے، بہت ظلم ڈالتے تھے وہ لوگ، ان کی تعداد زیادہ تھی، وہ بدھ کو پوجتے تھے، اس میں سے کچھ لوگ تھے جو بدھ کو کہتے تھے کہ ہمارے سفارشی ہوں گے، اور کچھ جو ہے اس کو خدا ہی بلاتے تھے، سب کام کے لیے الگ الگ طرح کا بت تھا، اسی کو مکہ کے لوگ پوجتے تھے، اور رسول اللہ کہتے تھے کہ یہ سب تو خود بنائے ہوئے ہیں، اللہ نے جس نے سب کچھ بنایا سب کچھ کیا، اللہ کی عبادت کرو۔ تو وہ لوگ رسول اللہ کے خلاف وہ کہتے تھے کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین پر ہیں، ایک نیا دین یہ لے کے آئے ہیں، سب دشمن بنے ہوئے تھے، جان کے دشمن، اور طرح طرح کی سازشیں کرتے تھے ان کے خلاف۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم سازش کرو، جتنی بھی کرو، ہم اس کی تدبیر نکالیں گے، اور اس سے زیادہ جو ہے وہ کڑا فیصلہ کریں گے۔ ام یحسبون انا لا نسمع، کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ نہیں سنتے؟ اس میں مکہ کے پاس میں، یہ کعبہ کے پاس میں، وہاں وہ لوگ آپس میں سرگوشی کرتے تھے، تو اس میں دیا ہے، سرگوشی کرتے تھے، اس میں وہ سوچتے تھے کہ اللہ سنتا ہی نہیں ہے، وہ اس طرح سے بات کرتے تھے۔ ابن جریر نے محمد بن کعب القدسی روایت نقل کی ہے کہ کعبہ مکرمہ اور اس کے غلاف کے درمیان 3 صف تھے، جن میں 2 قریشی اور 1 شخص تھی، یا 1 قریشی اور 2 شخص تھی۔ ان میں سے ایک کہنے لگا کہ تمہاری کیا رائے ہے، اللہ تعالیٰ ہماری باتوں کو سنتا ہے؟ تو دوسرا کہنے لگا کہ جس وقت تم زور سے کہتے ہو تو سنتا ہے، اور جب آہستہ بات کرتے ہو تو نہیں سنتا۔ اس پر یہ آیت جو ہے ہم یہ صبور والا، یہ آیت جو ہے نازل ہوئی کہ ان لوگوں کا کیا خیال ہے کہ ہم ان کی چپکی چپکی کی جانے والی باتوں کو، ان کے مشوروں کو نہیں سنتے۔ اس میں کہا ہے کہ سنتے ہیں، اللہ جو ہے سب کچھ سنتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ جو سنتا ہے اور جو اس کے دل میں بات پوشیدہ ہے اس کو بھی اللہ جانتا، سنتا ہے۔ اور دوسری، اللہ نے کہا کہ ہمارے فرشتے ان کے پاس لکھتے رہتے ہیں، ہر آدمی جتنا ہے اس کے کندھے پر وہاں فرشتے ہیں، کرامن کاتبین، جو اچھی بات کو بھی لکھتے ہیں اور غلط بات بھی کرتے ہیں۔ جو آدمی غلط بات کیا اس کو لکھ لیا، اور جو آدمی جو کچھ ریجن کہا کہ ہمارے فرشتے تو سب لکھ رہے ہیں جو اچھا کام کر رہا ہے، اب تم دھیرے دھیرے بولو یا زور سے بولو، اللہ تو دل میں جو پوشیدہ بات ہے، جو دماغ میں سوچو گے وہ بھی جانتا ہے۔ آپ فرماتے، اچھا اب دوسرا
ان لوگ کا تھا کہ اللہ کو اولاد ہے، وہ لوگ بت کو مانے فرشتے جو ہیں فرشتے کو کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹی ہے، اور اسی کو پوجتے تھے بت بنا کے، عورتوں کی شکل بنا کے فرشتوں کی، اور اس کو کہتے تھے یہ اللہ کی بیٹی ہے، اس کو پوجتے تھے، اولاد مانتے تھے۔ لیکن یہاں تو کہا کل ہو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کے کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا جنما ہے، کوئی نہیں اللہ، انکوف ون احد، اس کے رضاعت برادری کا بھی کوئی نہیں ہے، اس کے ہمسر بھی کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ کو بیٹا کہتا تھا کہ بھائی اولاد ہے، اسی میں کہہ دیا کہ اللہ کو آگے ہے قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اللہ کو کوئی اولاد مان بھی لو تو اولاد ہوتی، پہلے ہم ہوتے جو عبادت کرتے اس کے بیٹا اگر ہوتا تو اولاد تو ہے ہی نہیں۔ یہ غلط بات ہے، تمہارا کہنا صحیح بات نہیں ہے۔ سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون۔ یہ لوگ جو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کو اولاد ہے، طرح طرح سے بات کرتے ہیں یا شرک کرتے ہیں، تو وہ جہاں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا رب ہے۔ اللہ ہے کیا؟ آسمانوں و زمین کا مال پروردگار، پالنے والا ہے سب کا، عرش کا رب، اس سے پاک ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ جو مشرک لوگوں کا نظریہ تھا، خیال تھا کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ وہ ہے، اور یہاں بھی جو ہے اللہ کی بیٹی بنا کے پوچھتا تھا، وہ سب غلط ہے۔ اللہ تو ساری دنیا کا مالک ہے، سب کو کھلاتا پلاتا ہے، سب کا رب وہی ہے، اکیلا اللہ۔ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ۔ بس ان کو چھوڑ دیں۔ اب اللہ کے رسول سب کو سمجھاتے تھے کہ اللہ ایک ہے، پاک ہے، اسی کی عبادت کرو، اب وہ بت کو پوتا تھا، مانتا ہی نہیں تھا، اب طرح طرح سے ستاتا تھا، بہت عاجز آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، یہ بیہودہ باتیں کرتے ہیں کرنے دیجئے، یہ کھیل کود میں لہو و لعب میں لگے ہوئے ہیں تو لگے رہنے دیجئے، یہاں تک کہ وہ دن قیامت آئے گی، وہ دن کو وہ پالیں گے، اور جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ان کو ہوگا، مانے جہنم میں جائیں گے۔ یہی ہے کہ جو لوگ غلط کام کرے گا وہ سب، تو کہا گیا کہ آپ ان کا کفار مکہ کو، مشرکین کو ان کے حال پر چھوڑ دیجیے، آپ پریشان مت ہوئیے، اللہ جو ہے ان کو وہ راستہ دکھا دے گا، جب قیامت آئے گی تو فیصلہ ان کا ہو جائے گا، جو اچھا کام کیا ہوگا تو جنت میں جائے گا، غلط کام کیا ہوگا تو جہنم میں جائے گا، یہ پالیں گے اپنے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ۔ اللہ کیا ہے؟ وہی جو آسمانوں کا معبود ہے۔ آسمان کا بھی معبود کون ہے؟ اسی کی عبادت ہوگی آسمانوں کی، اور زمین کا بھی معبود جو ہے وہ اللہ ہی ہے۔ معبود کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے، معبود صرف اسی کو پوجا جائے اور کسی کو نہیں پوجا جائے، اور وہی حکمت والا حکیم و علیم سب سے بڑا کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہے، اور بڑی برکت والا، وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور بڑی برکت والا، اور جس کے لیے بادشاہت ہے اللہ آسمانوں میں اور زمین میں، سب جگہ بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ کی، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، زمین آسمان کے بیچ میں بھی جو کچھ ہے اس میں بھی بادشاہت اللہ ہی کی ہے، اور اس کے پاس ہے قیامت کا دن۔ قیامت کب آئے گی، کیا ہے پورا، یہ کوئی نہیں جانتا ہے سوائے اللہ کے کہ کب آئے گی، صرف قیامت کا علم اللہ تعالیٰ ہوگا، اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کے جانا ہے۔ جتنا بھی انسان ہے، جتنی عمر ہے اس کی وہ کاٹ لے، اور پھر اس کو جانا ہی ہوگا اللہ کے پاس،
قیامت میں ہر ایک فرد ہر چیز وہاں حاضر ہونے پڑے گی، سب کا حساب کتاب ہوگا. یہ حال تو سب کا ہونے والا ہے. وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اور وہ لوگ کفار لوگ کرتے تھے، مشرکین لوگ کہتے تھے کہ ہم بت کو جو پوجتے ہیں وہ اس لیے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمارا سفارش کر دے گا اللہ میں آ کر. کچھ لوگ ایسے بھی تھے اس میں. وہی کہتا ہے کہ یہ بت جو ہے یہ سفارش نہیں کر سکتا ہے. جو اللہ کو چھوڑ کے جس کو تم پوچھتے ہو کوئی اللہ کی سفارش ان کے پاس سفارش کرنے کا پاور ہی نہیں رکھتا ہے. سفارش تو وہی کرے گا جس کو اللہ اذن دے گا، اللہ کہے گا سفارش کرنے کے لیے. اس میں دو طرح کے لوگ ہیں، وہ جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے. کوئی بھی غیر اللہ جو ہے وہ شفاعت نہیں کر سکتا ہے. شافع محشر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شفیع المذنبین ہیں اور پیغمبر ہیں. تو اس میں دیا ہوا ہے کون سوائے اس کے جس نے گواہی دی حق کی، بالحق وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں. یعنی مومنین میں سے جس کو اللہ اذن دے گا، کہے گا کہ ہاں تم سفارش کر سکتے ہو تو کرے گا. پیغمبروں کو، صحابہ کو، دیندار لوگ، اچھے لوگوں کو جو ہے اس کو کرے گا. آئیے بت کو پوچھتا ہے، بت کو یا کسی غیر اللہ کو جس کو بھی پوجو اس کو پاور نہیں ہے کہ وہ اللہ کے سفارش کسی کرے گا، شفاعت کرے گا. اس بات کو کاٹ دیا قرآن نے، کار نہیں کر سکتا. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مِّن خَلْقِهِمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. اور کہا، اللہ نے کہا کہ اے رسول، اے میرے حبیب، آپ ان سے پوچھئے کس نے پیدا کیا ان لوگوں کو. تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ ہے. تو وہ پھر کدھر الٹے پھرے جاتے ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا، اللہ ہی روزی دے رہا، اللہ ہی سب کچھ کر رہا تھا. اللہ کی عبادت ہونی چاہیے کہ عبادت کر رہے ہیں آپ شیطان کے اشارے پر، شیطانی کی پوجا کر رہے ہیں، تو یہ تو نہیں کر سکتے. تو یہ ہے قسم ہے رسول کی. وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ. اب اللہ کے رسول عاجز آ گئے، عاجز آ کے کہا اللہ سے کہ یہ لوگ جو ہے ایمان لانے والا نہیں ہے. جتنا بھی سمجھایا کچھ سننے والا نہیں ہے. تو آپ نے حکم ہوا کہ آپ ان سے منہ پھیر لیجیے، سلام بولیے. سلام کرتے ہیں بائی بائی، ایک دم ختم، کوئی رشتہ مت رکھیے، منہ پھیر لیں. وقل سلام، گڈ بائی کر دیجیے ان سے، ایک دم ختم. وہ جلد انجام جان لیں گے. تو ان کا جو حشر ہونے والا ہے وہی حشر ہوگا. یہاں تک ختم ہو گیا. کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھو، نہیں تو ضرور شریف کرو. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. یا اللہ، ہم لوگوں نے آپ کے فضل سے، آپ کی توفیق سے، اس سارے مجلس کے لوگوں نے سورہ زخرف کی رکوع نمبر 7 کا مطالعہ کیا. اللہ جو کچھ اس میں خامی رہ گئی ہو اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف کر دیا جائے، اور اس کا جو ثواب ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارواح پاک، ان کی آل، ان کے ازواج، ان کے اصحاب سب کو بخش دیا جائے. اور جتنے بھی مومن مومنات ہیں، جتنے یہاں موجود ہیں اس محفل میں، اے اللہ ان کو، ان کے خانوادے کو، ان کے خانوادے کو، ان کے خانوادے کو سب کو بخش دیا جائے. اے اللہ قرآن کی تلاوت، قرآن اللہ کی کتاب ہے اور قرآن شفاعت بھی کرے گا. قرآن پر اس کو سیکھنے کی، اس کو سمجھنے کی
اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر گھر سے قرآن کی آواز آئے، گانے کی آواز نہ آئے۔ اے اللہ سب کو توفیق دے کے قرآن سیکھے اور اس پر عمل کرے۔ اے اللہ نماز کے پابند پر پوچھا جائے گا، نماز کے بارے میں پرسش ہوگی نماز کی۔ اے اللہ ہر لوگوں کو نماز کی پابندی کرنے کا، حق کرنے کا، پورا کرنے کا یا توفیق دے اللہ۔ اے اللہ شیطان کے سر سے بچا لے، شیطان کے سر سے بچا لے، سب کو بچا لے اللہ۔ اے اللہ اپنا بندہ بنایا، رحم فرما اور حرام روزی سے بچا۔ اے اللہ حلال رزق عطا فرما، حلال رزق عطا فرما اور حرام سے بچا۔ جو لوگ حرام روزی کا کھائیں گے ان کی کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی۔ اے اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، جو لوگ بیمار ہیں ان کو اچھا کر دے، شفا کر دے۔ اے اللہ جن لوگوں کی نیک تمنائیں ہیں وہ ساری نیک تمناؤں کو پورا کر دے۔ اے اللہ برائی سے بچا لے اور حسنات جو اچھا ہے، اچھائی کا راستہ بتا، اسی پر چلا، صراط مستقیم پر چلا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حق لا الہ الا اللہ۔